میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج یہ ایک چھوٹا سا سوشل کامنٹ ہے کہ کوئی سفر کی داستان نہیں ہے، کوئی تاریخ کی داستان نہیں ہے، ویسے تاریخ ہی سمجھ لیں اسے بھی، کیونکہ ایک زمانہ یہ تھا 60s میں، 70s میں، 50s میں، یہ بلکہ سمجھ لیں کہ 1990 سے پہلے کا جو زمانہ تھا نا، اس میں گھروں میں ٹیلی فون لگے ہوتے تھے۔ پتہ نہیں اب کسی نے بچہ پارٹی نے یہ جو بیک لائٹ کا ٹیلی فون ہے، ہمارے بچپن میں تو یہی ہوتا تھا ہمارے گھر میں، پھر تھوڑا ایک پلاسٹک کا ذرا سمارٹ سا آ گیا تھا، اس کے بعد تھوڑے اور بھی سمارٹ آئے تھے۔ میرے پاس ایک اوپر پڑا ہوا ہے، اس کی تصویر میں نے مذاقاً اتاری ہوئی تھی، وہ یا آپ دیکھ لیں، میں ایکٹنگ کر رہا ہوں کہ میں اس ٹیلی فون پہ کام کرتا ہوں۔ یہ جب زمانہ تھا نا، تو ایک تہذیب تھی ٹیلی فون کرنے کی، یعنی رات کو 9 بجے کے بعد کسی کو نہیں فون کرنا۔ رشتہ دار آپس میں کرتے تھے کہ وہ اس وقت ہاف ریٹ یا کچھ ہو جایا کرتا تھا ٹرنک کال کا، تو یا 8:30 کے بعد، تو وہ اس دوران میں جو دوسرے شہروں میں رشتہ دار تھے ان کو کال کی جاتی تھی۔ رات کو نہیں ہے کہ 1:30 بجے کسی نے خیال آیا یار ہور سنا کی حال ہے، وہ والا کیس بالکل نہیں تھا، وہ کبھی کوئی نہیں کرتا تھا۔ رات کو کبھی گھنٹی نہیں بجتی تھی آپ کے فون کی۔ ویسے میرے ماں باپ تو بڑے چیمپئن تھے، وہ تو 9 بجے کے بعد پلگ ہی نکال دیتے تھے، اور اس زمانے میں ابھی ٹیلی ویژن آیا نہیں ہوا تھا، ہر شریف آدمی جو ہے وہ 9، 9:30، 10 بجے 9:30 سو چکا ہوتا تھا۔ پھر آ گئے جناب سیل فون، اور پتہ نہیں کس کس کو یاد ہے کہ نہیں، وہ پہلے یہ جو ہمارے یہ گھٹیا سے ایم پی اے ہوتے تھے نا، سفید شلوار کرتا پہنا ہوا، کلف لگا ہوا اور کالی واسکٹ پہنی، پینگوئن بنے ہوتے تھے وہ۔ چونکہ ٹیلی فون جب نیا آیا تو وہ پورا ایک بریف کیس سا تھا، اس کے اوپر ریسیور تھا، تار کے ساتھ لگا ہوا ریسیور ہوتا تھا، تو پیچھے ایک خدمت گار جو ہے وہ سوٹ کیس اٹھا کے موٹے پیٹ والے ایم پی اے کے ساتھ چلا آ رہا ہوتا تھا۔ وہ میں مضحکہ خیز میں نے وہ ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں۔ پھر آ گیا اسمال از بیوٹیفل، چھوٹے فون، اور پھر آ گئے پھٹے، ایڈا وڈا پھٹا ایک ہاتھ چینج چکیا ہوتا ہے تو پھٹ پھٹی تے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ جب فون آئے شروع میں تو امیر لوگوں کے پاس تھے، کیونکہ آپ نے فون کرنا ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے، آپ نے سننا ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے، اور لاہور کا فون لاہور میں ہی چلتا تھا، کراچی میں وہ فضول تھا، کچھ نہیں۔ یا اگر آپ نے وہ رومنگ لے لی ہے، رومنگ ملا کرتی تھی، تو وہ اس میں بہت سارے پیسے دینے پڑتے تھے، تو وہ نہیں تھا۔ آہستہ کرتے کرتے میرا خیال ہے کہ یہ صدی شروع ہوئی ہے تو پھر تقریباً ہر ایک کے پاس آ گیا۔ میں جب ہم نے یہ گھر بنایا آج سے 25 سال پہلے، تو اور یہاں کچھ نہیں تھا، پیچھے ایک گاؤں ہے، وہاں سے کوئی گدھا گاڑی پہ آتا تھا تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے، یار کھوتی ریڑھی تے بندہ ٹیلی فون لے کے لگا آ رہا ہے، موبائل فون تے گلاں کردا آ رہا ہے۔ یہ ایک اس زمانے میں عجوبہ ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ منحوس چیز عام ہو گئی۔ اور چونکہ پہلے ان لوگوں کے گھروں میں ٹیلی فون نہیں تھے، وہ جو پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ بیک لائٹ ٹیلی فون کا جو زمانہ تھا، اس میں ٹیلی فون ہی نہیں ملا کرتا تھا۔ آپ ڈی این کے دفتر میں تو گھس کے دکھا دیتے ذرا، اس زمانے میں ہون تے دروازے گیٹ پورے کھلے نا، تسی گڈی سمیت وڑ جاؤ اندر۔ اس زمانے میں آپ 10 سے 12 کے بیچ ہی صرف جا سکتے تھے، ٹھڈے مار کے آپ کو باہر نکال دیتے تھے وہ جو ٹیلی فون کمپنی والے تھے۔ اب تو منتیں کرتے پھرتے ہیں کہ اے بھی لوا لو تے وہ بھی لوا لو، اس وقت ذرا گھس کے تو دکھاتے آپ، کوئی سورما ہی گھس سکتے تھے، اور ڈی این جو ہوتا تھا وہ گڑبڑ دگار ہوتا تھا پورا۔ تو تہذیب جو پہلے والی تھی، وہ پہلے زمانے کے ٹیلی فونوں والی، اور وہ چونکہ صرف پڑھے لکھے اور ذرا سمجھدار لوگوں کے گھر میں ٹیلی فون تھا، تو ایک تہذیب تھی، اور وہ اب ہر ایک کے پاس ہاتھ میں آ گیا یہ پھلترو۔ تو تہذیب تو ہمیں ایک بد تہذیب، بد اخلاق قوم ہے۔ ویسے ہی آپ سڑکوں کے اوپر دیکھ لیں، یہ پھٹ پھٹیوں والے جس طرح جا رہے ہوتے ہیں، تو اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری تہذیب کیا ہے۔ وہ ہم ایک بالکل تہذیب سے بے بہرا ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مجھے ایک رات ایک بھینس، گائے نہیں بھینس، فون کرتا ہے 1:34 پہ۔ میں بتا دوں کہ میرے پاس جو فون ہے وہ ہے ویکھ لو،
یہ وہ بڑا تختہ نہیں ہے، میں یہ فون استعمال کرتا ہوں اور صرف فون سنتا ہوں اور فون کرتا ہوں، کوئی ٹیکسٹ ویکس بھی نہیں کرتا میں. تو یہ رات کو 8 بجے میں بند کر دیتا ہوں، کیونکہ اب تہذیب ہی نہیں ہے. رات کو 13 بجے فون کریں گے، اور یار ہور کی حال ہے کہ اچھا جی سلمان صاحب بول رہے ہو، میں جی فلاں تہاڈے نال ایک کام ہے. بھائی 1:30 بجے سونے کا وقت ہے. اب اس ایڈیٹ کو ہی میں کہوں گا، اور وہ وکیل ہے. وہ بعد میں مجھے پتہ چلا، بس سمجھ لیں، جو 1:34 پہ مجھے فون کر رہا ہے. میرا فون بند تھا، مجھے پتہ ایسے چلا کہ اگلے دن میسج آ جاتا ہے نا، جب آپ چالو کرتے ہیں فون تو میسج آتا ہے کہ جی اتنے بجے کسی گدھے کے بچے نے آپ کو فون کیا تھا. مجھے بالکل نہیں جانتا، میں اس کو کہیں سے نہیں جانتا، لیکن وہ الو دا پٹھا چونکہ جاگ رہا سی تو انہیں کہا کہ یار چلو میں کرتا ہوں، وہ بھی جاگ ہی رہا ہوئے گا. یہ پہلے زمانے میں یہ بد اخلاقی نہیں تھی. اب ٹیلی فون استعمال کرنے والوں کو یہ بالکل نہیں ہے. ایک طرف تو اس قسم کے ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، کہ جو رات کو 1:30 بجے آپ کو فون کریں گے، تو بہتر ہے کہ آپ فون بند ہی رکھیں. دوسری طرف ایک اور ہے، آپ کو ایک ٹیکسٹ میسج آئے گا، کیا آپ وہ سلمان رشید ہیں جو 1901 میں جب تیسری جنگ عظیم چالو ہوئی ہے تو گیلیپلی کے میدان میں مارا گیا تھا؟ بھائی فون کر کے پوچھ لے، لیکن نہیں، فون نہیں کرنا. پھر ایک آ جائے گا ٹیکسٹ، کین آئی کال یو؟ انجان. ویسے میرا ایک دوست ہے عطاء الرحمان شیخ، وہ بھی پوچھ کے کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ کئی بار غلطی سے کھانے کے وقت کر لیتا تھا، اور اسے بڑا اچھا ہمارے کھانے کا وقت کا پتہ ہے، کیونکہ جب لاہور میں رہتا تھا تو ہم تقریباً ہر شام ہی اکٹھے ہوتے تھے. تو اس کے علاوہ جب یہ کوئی کرتا ہے نا تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اب پھر وہی بھینس والی گل ہی ہے کہ یار جدوں وہ بیک لائٹ دے ٹیلی فون سی تو کیا کی تسی اپنے محلے دے مراسی نو یا نائی نو گھلدے سی کہ یار جا عبد الغفور نو پوچھ گیا میں فون کر لواں؟ وہ بھائی تسی فون کردے سی، ہن بھینس کیڑی موت پی رہی ہے فون کردے ہوئے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پتہ نہیں یہ کیا قوم ہے، یہ ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے. فون نہیں کرنا، ٹیکسٹ. ایک کھوتے کا مجھے ٹیکسٹ میسج آیا میرے سے یہی پوچھنے کے لیے کہ کیا میں وہی ہوں جو گیلیپلی میں مارا گیا تھا 1901 کی تیسری جنگ عظیم میں. اس کے بعد کچھ نہیں. بھائی فون کر کے پوچھ لے. پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ پیسے بچاتے ہیں، بچے ہوں گے یہ چھوٹے ٹین ایجرز جن کو پاکٹ منی ملتی ہے، فون ہے، اور وہ یہ اپنا پیسے بچانے کے لیے فون نہیں کرتے کہ اس پہ لگتے ہیں. میرا خیال ہے وہ ٹیکسٹ پہ بھی اتنے ہی تقریباً لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بات مجھ سے پوچھے گا، میں جواب دوں گا، وہ جواب دے گا، پھر یہ 6-7 دفعہ میسج آگے پیچھے ہوگا، تو دونوں کو اتنے ہی پڑ جائیں گے جتنے ایک کو ایک کال کے پڑھنے تھے. تو ریونیو تو کمپنی کما رہی ہے. لیکن بعد میں میری بیوی نے میں دسیا کہ انہوں نے کوئی پیکٹ شیکٹ کرائے ہوندے نے کہ جی 10 روپے 25 کروڑ تسی ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہو، اور لیکن وہ ایک دیہڑی چی 25 کروڑ کرنے نے. تو وہ لگے رہتے ہیں ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، مطلب اور کوئی کام ہی نہیں ہے. فارغ ہے بھائی، تو کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ فون کر کے پوچھ لو. موت کیوں پڑتی ہے فون کرتے ہوئے؟ کیا خوف ہے دوسرے سے بات کرنے کا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ لمبا ایک ٹیکسٹ آ جائے گا کہ الیگزینڈر دا گریٹ واز ان فلانی جگہ، ہاؤ ڈڈ ہی فائٹ دیٹ بیٹل، ڈڈ ہی یوز لینڈ مائنز اینڈ رائفلز اینڈ 106 ملی میٹر ریکال لیس رائفلز اگینسٹ دا پرشین آرمی. وہ توقع اب وہ ڈفر یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے ٹھک 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 کر کے، مطلب اگر میں نے اس میں آئی ٹائپ کرنا ہے نا تو پہلے مجھے GH گزاروں گا، پھر آئی آئے گا، اور اگر آئی کے بعد جی کرنا ہے تو مجھے 2 منٹ ٹھہرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ کچھ اور ہی کر دیتا ہے. تو وہ توقع کرتا ہے کہ میں اس کو اب یہ پورا جواب دوں گا. میں ٹوٹلی اگنور مارتا ہوں کہ بھائین موت پی رہی ہے، فون کر لو. اچھا پھر یہ ہے کہ ایک سوالیہ آتا ہے نا اسی قسم کا، تو میری عادت ہے اور سارے جانتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ٹیکسٹ کرے تو میں واپس فون ہی کرتا ہوں.
پھر ایک سوالیہ آتا ہے تو اس میں میں کہتا ہوں اب میں اس کو کیا لکھ کے اس فون سے کیا لکھ کے دوں، تو میں فون کرتا ہوں، بندہ فون نہیں اٹھاتا، وہ بھینس ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں بات کرنی پڑے گی، پتہ نہیں کی ہو جائے گا، میں ٹی ریکس ہے گا، میں کھا جاؤں گا فون چ وڑ کے انہوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، بات نہیں کرنی، ٹیکسٹ کرنا ہے، ٹیکسٹ کرنا ہے، ساری دنیا ٹیکسٹاں تے لگی ہوئی ہے، گل کسی نے نہیں کرنی۔ تو پھر وہ لمبا کوئی ایک میسج آ جائے گا تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ کر رہا ہوں اور میسج آتا ہے تو میں نہیں دیکھ پاتا، اور بعد میں دیکھتا ہوں کہ جو پچھاتے نمبر ہیں، یار دوستوں کے نمبر ہیں جو کہ اس میں بھرے ہوئے ہیں، تو وہ تو میں دیکھ لیتا ہوں، باقی ان پچھاتے نمبر ہوتے ہیں وہ ٹھکا ٹھک ڈیلیٹ ہوتے ہیں تھوک کے حساب سے۔ میں کیوں دیکھوں؟ ان پچھاتا آدمی بھائی فون کر لے، مرنا فون کر لے، موت پہ رہی ہے فون کرتے ہیں۔ پیسے بچانے کا چکر ہے یا خوف ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ تو میری تو یہی ہے کہ جی اگر آپ نے مجھے کرنا ہے تو برائے مہربانی فون کر لیں، میں ڈسٹرب نہیں ہو رہا۔ 8 بجے کے بعد ویسے ہی فون بند ہوتا ہے، کبھی کبھی جلدی بھی ہو جاتا ہے، لیکن 8 بجے تو کٹ آف ہے نا، اس کے بعد بالکل بند ہے۔ ویسے صبح جلدی چل پڑتا ہے، وہ اور بات ہے کہ کسی دن صبح جیب میں اٹھا کے ڈالا اور بھول گئے کہ انو چالو بھی کری دا، پھر دیکھ لیں کب بات ہو سکتی ہے، کوشش کرتے رہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی نا غصے والی۔ خوشی کی بھی بات ہے، آج ہی کی مثال میں دے دیتا ہوں۔ کچھ شریف لوگ بھی ہیں، ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ریسرچر عرفان نام کا ہے، چنیوٹ سے بول رہا تھا، نوجوان آدمی ہے، اس کا فون آیا، سیدھا فون اس نے کیا، پہلے زمانے کی طرح بڑا کوئی وفادار آدمی، کوئی اچھے گھر کا ہی ہوگا، اور ابھی حفیظ خان صاحب ریٹائرڈ جج ہیں کوئی، میں نہیں انہیں کبھی، میری بدقسمتی کہ میں نہیں انہیں جانتا، انہوں نے بھی سیدھا فون کیا، اور کوئی خوف خطرہ نہیں تھا، نہ مجھے ان سے کوئی خوف خطرہ ہوا۔ ان پچھاتا نمبر تھا، اگر وہ ٹیکسٹ کرتے تھے ٹیکسٹ تے گیا سی مٹی کٹے چ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوسروں سے بات کر لیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں کھائے گا آپ کو۔